بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ انہم بے شک وہ سب کے سب کانوا یسارعون بہت جلدی لپکنے والے تھے فی الخیرات ہر نیکی کے کام میں وَيَدْعُونَنَا اور وہ ہمیں ہی پکارتے تھے راغباً و رہبا رغبت اور رہبت سے شوق اور خوف سے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے ہی عاجزی کرنے والے تھے۔ جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ایک ایسی معیاری اور بنیادی خوبی بیان فرمائی ہے جو ان سب میں یکساں تھی، اور وہ یہ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات کہ وہ ہر خیرات میں ہر نیکی کے کام میں دوڑنے والے تھے، جلدی کرنے والے تھے، اس کی طرف لپکنے والے تھے۔ کوئی بھی خیر کا نیکی کا کام ہاتھوں سے نکلنے نہ پائے، کیونکہ جو وقت ایک دفعہ گزر جائے وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، اور جو نیکی کا کام ایک دفعہ ہاتھ سے چھوٹ جائے وہ دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر ایک فرضی روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر فرضی روزہ چھوڑ دے جو اس پہ فرض تھا، صحت بھی ہے، گھر میں بھی ہے، کوئی سفر نہیں، بیماری نہیں، تو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا، اب زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اس روزے کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ تو جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ تو دوبارہ نہیں آنا۔ تو اصل قیمتی چیز وقت ہے، اسی وقت کو جو سنبھال کے رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، اور اس وقت میں نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کر گزرتے ہیں، وہی ان کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے، وہی آخرت میں کام آنا ہے، کیونکہ آخرت میں کرنسی نہیں چلنی، آخرت میں اشرفیاں نہیں چلنی، سونا چاندی نہیں چلے گا، آخرت میں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، مال و دولت نہیں چلے گا۔ آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ نیک عمل ہے۔ تو نیک عمل جو ہے نا وہ کسی بندے کے پلے ہوگا تو وہ دکھا کے فرشتوں سے ٹکٹ حاصل کرے گا، جو اللہ کی طرف سے وہاں جنت کے دروازے پہ مامور ہے۔ تو وہ حاصل کیسے ہوگا؟ نیک اعمال کے ذریعے، وہاں کی کرنسی نیک اعمال ہیں۔ تو جس کے پاس جتنے زیادہ ہوں گے وہ اس قدر اے لیول پہ ہوگا، پلس اے لیول پہ ہوگا، اپر گریڈ پہ ہوگا، ممتاز حیثیت میں ہوگا، اور اس کو پھر فرنٹ لائن پہ، فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے ساری جنتوں کی سیر بھی کرائی جائے گی، اعلیٰ مقام عطا بھی کیا جائے گا۔ تو شوق اور ذوق کیا ہے؟ ہر وقت نیکی کے کاموں میں رغبت رکھنا،
اور ساتھ ڈرتے بھی رہنا، یدعوننا رغباً و رہباً، رغبت بھی رکھنا اور ڈرتے بھی رہنا۔ ڈرنا اس بات سے ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن اللہ رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، تو وہ نیکی ان کے اپنے ہاں ہوتی ہے، اللہ رسول کے کاغذوں میں وہ نیکی نہیں ہے، وہ شرک شمار ہوتا ہے یا بدعت شمار ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ قوالی ہے، تو قوالی پڑھنا، قوالی سننا، قوالی گانا، عبادت سمجھ کے اس میں حصہ لینا، یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی بھی سنت نہیں ہے، اور 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی سنت نہیں ہے۔ اور جس اعلیٰ ترین ہستی کے نام پہ بہت زیادہ قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے دلوں کے محور ہیں، مرکز ہیں، ہماری جند جان ہیں، حسنین کریمین جنت کے شہزادوں کے بھی بادشاہ ہیں، ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن ان کے نام پہ قوالی پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا لیول بڑھا دینا اور اللہ کے مقابلے میں ان کو پیش کرنا، اللہ کی صفات ان کے اندر شامل کرنا اور اللہ رب العزت کے عہدے مولا علی کو عطا کر دینا، یہ مولا علی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بھی زندگی میں ایسی کو قوالی خود پڑھی ہو یا لوگوں کو کہا ہو کہ پڑھو۔ تو یہ ایسے خرافات ہیں، شرکیہ بول ہیں جو لوگ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر گناہ ہے، شرک ہے اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اسی طرح کچھ بدعات ہیں، لوگوں کے ہاں رواج پا گئی ہیں، لوگ انہیں نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو، اور پھر ہر فوتگی پہ 3 ہے، 7 ہے، 40واں ہے، کل شریف ہے۔ جس قرآن کو پڑھ پڑھ کے مردے بخشوائے جاتے ہیں، اس قرآن میں تو یہ طریقہ لکھا نہیں ہے، اور جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زندگی بھر کسی ایک میت کا نہ کل، نہ 3، نہ 7، نہ 40واں، نہ 11ویں، 12ویں، 17ویں، زندگی بھر نہیں یہ کام کیے، تو یہ نیکی سمجھ کے کرنے والوں کے عمل ضائع جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے طور پہ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ نیکی نہیں بنتی، نیکی وہی ہے جس پہ اللہ رسول کی طرف سے مہر ثبت ہے۔ تو ان سارے انبیاء کے واقعات پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی اگر عقیدہ شرکیہ رہے، بدعات والا رہے، تو قرآن پڑھنے سننے کا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ ان انبیاء کا نام لے کے اللہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، ان کی والدہ کا تذکرہ، سیدہ مریم کا ذکر ہے۔ ان ساری اعلیٰ ہستیوں کا، اور اس سورت کے آخر میں رحمت للعالمین کا ذکر خیر ہے۔ ان سارے انبیاء نے اور امام الانبیاء نے زندگی بھر نہ کوئی شرکیہ کام کیا ہے، نہ دعوت دی ہے، نہ برداشت کیا ہے۔
تو لوگ جس کام کو نیکی سمجھتے ہیں پہلے قرآن پاک سے پوچھ تو لیں وہ نیکی ہے کہ نہیں، حدیث پاک سے پوچھ تو لیں وہ نیکی ہے کہ نہیں۔ اپنی مرضی سے کیا ہوا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہی عمل قبول ہوگا جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اہل بیت نے اس پہ قربانیاں دی ہیں، اور وہ دو ہی چیزیں تھیں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کی کتاب ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں جن کو لوگ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، انبیاء کی زندگیاں ان سے خالی ہیں۔ پھر ایک بات، انہی ہستیوں کا وسیلہ ڈالا جاتا ہے۔ جب بھی اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو کبھی مولا علی کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، کبھی مولا حسین کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، کبھی پنج تن پاک کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، کبھی بدر والوں کا وسیلہ، کبھی احد والوں کا وسیلہ، کبھی خندق والوں کا وسیلہ، کبھی حدیبیہ والوں کا وسیلہ، کبھی کربلا والوں کا وسیلہ، اور کبھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ڈال کے اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے۔ یہی تو شرک ہے جس کو روکنے کے لیے 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بھیجے ہیں، اور سارے نبیوں نے، پورا قرآن گواہ ہے، کبھی کسی کا وسیلہ پیش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان ہستیوں کو اس انداز سے پیش کرنا کہ یا باری تعالیٰ یہ تیری عظیم مخلوق ہیں، تیرے بڑے پیارے ہیں، ان کی محبت میں مجبور ہو کے تو تم ہماری بات مان لے گا، ہماری تو قبول نہیں کرتا، ان کی کبھی تو نے ٹالی نہیں ہے، موڑی نہیں ہے، اور ان کو خالی نہیں لٹایا، لہذا ہم ان کے وسیلے سے کہتے ہیں۔ تو قرآن گواہ ہے، کبھی اللہ نبیوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، کبھی نبیوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، شہنشاہ لم یزل لا یزال لجپال ہے، سارے اس کے در کے منگتے ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، شہنشاہ لم یزل لا یزال لجپال صرف اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے سارے بنی نو انسان، آدم علیہ السلام کی اولاد، بما انبیاء کے، بما اولیاء کے، بما صحابہ کے، بما اہل بیت اطہار کے، سارے کے سارے تم اللہ رب العزت کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ الصمد، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا وسیلہ نہیں چلتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ جن کا تم وسیلہ ڈال رہے ہو ان کی ہستی، وہ تو کسی کی ہستی بغداد میں ہے، کسی کی ہستی اجمیر میں ہے، کسی کی ہستی لاہور میں ہے، کسی کی ہندوستان میں ہے، کسی کی افغانستان میں ہے، کسی کی عراق میں ہے، کسی کی ہستی مدینہ شریف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان سب سے قریب ہے۔ اتنی دور کا وسیلہ ڈال کے پھر اللہ سے مانگتے ہو، تو ڈائریکٹ مانگو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہاری شارگ سے بھی تمہارے قریب ہیں، انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے زبان پہ بعد میں آتا ہے، اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے۔ تو وسیلہ ڈالنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے ہو، دعا کو پہلے ادھر بھیجتے ہو پھر اللہ کے پاس پہنچاتے ہو، تو ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگ لو، اتنا لمبا وایا کیوں کاٹ رہے ہو؟ اور یہاں پھر دوسرا طریقہ جو وسیلے کا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری دعا قبول نہیں کرتا تو ہم اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کی شکایت کریں گے، یا اللہ تو اگر ہماری دعا قبول نہ کی تو میں پھر غوث پاک کو بتانا ہے۔ استغفر اللہ، اس نے پھر تکے سے بات منوا لینی ہے۔ انا للہ، کس قدر گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی، بے ادبی اور توہین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کی تڑی اور نہ کسی کی وارننگ، اور نہ رب تعالیٰ کے سامنے کسی کا جلال نہ ہیبت کوئی کام کر سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، دل چاہے اس کی عظمت اور شان کے لائق ہے کہ وہ چاہے تو نبیوں کو ٹال دے، چاہے تو کسی عام کی قبول فرما لے۔ وہ شہنشاہ ہے، چیونٹیوں کی سن کے بھی قبول فرما لیتا ہے، اور بعض اوقات نیک بندوں کو خالی لٹا دیتا ہے۔ حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں اس کے حکم کا پابند رہنا چاہیے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں خاص طور پر جس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ انبیاء ایک تو ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، کہ کوئی بھی نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو کام ایک دفعہ چھوٹ گیا وہ دوبارہ پرت کے نہیں آئے گا۔ اس کو فوراً کیش کریں، فوراً حاصل کریں، فوراً اس کو اپنا ذخیرہ بنائیں، اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ کریں۔ دن قیامت کے وہ چھوٹا چھوٹا نیک عمل بھی صحیح العقیدہ متبع سنت بندے کا بہت بڑا وزنی پہاڑ بن جائے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ مومن بندہ اگر اللہ کی راہ میں کھجور بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پال پال کے اتنا جوان کرتے ہیں کہ احد پہاڑ جتنا وزنی بنا دیتے ہیں۔ اور مشرک بندہ، بدعتی بندہ، چاہے وہ اللہ کی راہ میں حج بھی کرے، جہاد بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، حبام منصورہ پھونک مار کے اس کا نیک عمل بھی اڑا دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ پہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو انبیاء کے ان واقعات سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہر نیکی کا کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے صرف اللہ تعالیٰ کو اللہ کا وسیلہ ڈال کے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہ یا باری تعالیٰ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ ہے، تجھے تیری غفران کا وسیلہ ہے، یا باری تعالیٰ تیرے غفور الرحیم ہونے کا تجھے وسیلہ ہے، یا باری تعالیٰ رحمان رحیم ہونے کا تجھے وسیلہ ہے۔ اللہ کی صفات کا وسیلہ ڈال کے یہ دعا کی جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا حیو یا قیوم یہ پہلے اللہ کا نام لیتے، وسیلہ ڈالتے، اللہ کی صفات پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث، رحمت کا وسیلہ ڈالتے۔ تو جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبروں کو حکم دیا تھا وہی حکم ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور اللہ سے وسیلہ ڈالنا اللہ کی رحمت کا وسیلہ ڈالو، اور رغبت اور شوق سے دعا کرو، پوری محبت سے دعا کرو، پورے یقین سے دعا کرو،
اور مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ 18 سال بعد ایوب نبی کی قبول ہو سکتی ہے، تمہاری نہیں قبول ہو سکتی۔ بڑھاپے میں زکریا نبی کی قبول ہو سکتی ہے، تمہاری نہیں قبول ہو سکتی۔ اور بند کمرے میں سیدہ مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، تو تمہیں اللہ رزق نہیں دے سکتا؟ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں ہے رغباً و رہبا، وہ رغبت بھی رکھتے تھے رغبت بھی رکھتے تھے، ڈرتے اس بات سے تھے کہ کہیں ہمارا کیا ہوا عمل ریاکاری میں نہ آ جائے، دکھلاوے میں نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہ کر دے۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نیک عمل بھی کریں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، یا باری تعالیٰ اس کو قبول فرما، ریاکاری سے بچا، دکھلاوے سے بچا، لوگوں کی خوشنودی سے بچا، اور آئندہ کے لیے مزید نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کانوا لنا خاشعین، فرمایا وہ ہمارے سامنے خضوع رکھنے والے تھے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سب انبیاء بہت جلدی کرنے والے تھے ہر نیکی کے کام میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہم کو ہی پکارتے تھے شوق اور خوف سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے ہی عاجزی کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہ۔